بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات بالکل قریب ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ شب برات کی رات ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری دین و دنیا کے لیے بہتر ثابت ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ افعال اور کچھ اعمال اور کچھ فرامین جو ہیں وہ سننے بڑا ضروری ہیں۔ پھر یہ شب برات بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اگر بن یسار المزنی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور کثرت سے توبہ کیا کرو، اس سے معافی مانگا کرو، میں خود روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابو صالح روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے، ان میں ورم پڑ جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، حضور آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بندگی اور شکر گزاری اختیار نہ کروں جس کا اتنا کرم ہے مجھ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت اور محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا کی محبت اور اس کی طرف رغبتی ہے، یہ دل اور روح کی جو حقیقی راحت ہے اس سے یہ دور کرتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہے وہ چیز جو حقیقی راحت میسر کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور عزت کی چاہت اور محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اور فرمایا وہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت مسلمان کے دل میں مچا دیتی ہے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرے اور فرمایا، دیکھو یہ مردار کس درجہ ذلیل و خوار پڑا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ اگر دنیا کا درجہ حق تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جیسا بھی ہوتا تو کسی کافر کو ایک چلو بھر بھی پانی بھی نہ ملتا۔ فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے، دنیا برباد شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، کہ ہم نے شب برات کو کیسے گزارنا ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے، مگر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، مگر دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا اور مال و دولت کی محبت سے پاک رکھیں، دنیاوی مال و اسباب کمائیں، انہیں استعمال بھی کریں، مگر ان کی چاہت اور رغبت کو دل و دماغ میں ہرگز جگہ نہ دیں۔ سیدہ محبوب کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم آپ سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ یہ عالم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اذان سنتے اسی وقت سے آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ کسی کو بھی نہیں پہچانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرب الہی کے بعض لمحات ایسے بھی گزرتے تھے کہ آپ بجز ذات حق کے کسی کو نہ پہچانتے تھے۔
چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت خاص معیت اور قرب کی تجلیات میں محو تھے۔ غلبہ حضور مال حق کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہ سکے اور دریافت فرمایا کہ من انتا، تو کون ہے؟ عرض کیا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ پہچانا، لہٰذا پھر دریافت کیا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عرض کی بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ پھر بھی آپ کو اس حالت میں افاقہ نہ ہوا اور دریافت فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ عرض کیا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دہشت اور خوف کا غلبہ ہوا اور چپکے سے واپس ہو گئے۔ پھر جب آپ کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مجھ پر اللہ کے قرب و معیت میں کبھی کبھی ایسا خاص وقت آتا ہے کہ اس میں نہ تو مجھ تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کی۔ اللہ اکبر! یہ عالم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور رب کی بندگی کا۔ یہ انداز اپنائیں، پھر شب برات آپ کو دیکھیں کتنا کچھ عطا کرتی ہے۔ لیکن آپ زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی شارٹ چیز آ جائے۔ صرف وہ لوگ جو اپنے فقط ویو حاصل کرنے کے لیے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے جتنے بھی وظائف ہوں، اوراد ہوں، یہ سب خیرات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اندازہ لگائیں عبادت کا عالم یہ تھا۔ یہ تقوی اور یہ طہارت اور یہ عاجزی اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا و آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کر دیتا ہے، اور یہ رات کتنی ہی باعث برکت ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور نے دریافت فرمایا اے حارث، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا میں نے اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی۔ آپ نے فرمایا غور کرو اے حارث، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر شے کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دنیا سے اپنی جان نکال کر رب کو پہچانا، اس کی علامت یہ ہے کہ پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ میں نے دنیا سے بیدار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے، اب رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا، یہاں تک کہ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جنتیوں کو باہم ملاقات کرتے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمی لوگوں کو آگ میں ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک روایت میں شرمسار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عارض، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس پر قائم رہو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کاش ہمارا یہی حال ہو جائے اور ہم ایمان کی حقیقت کو پا لیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔